بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بڑی خواہش تھی اور بڑا ہمارا دل تھا کہ کسی دن آپ سے ملاقات ہو۔ عبدالباسط بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ سینٹر فار نیو مسلم حقوق الناس فاؤنڈیشن کے جو ہے نا وہ آپ بانی ہیں، اور یہ جو ایک سفر ہے آپ کا یہ سینٹر کو ڈیولپ کرنے کا، اور خاص طور پر یہ کہ جو لوگ، چونکہ آپ خود بھی جو ہے کرسچن سے آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے پھر جب اس بات انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ سینٹر ڈیولپ کیا۔ تو ہم اصل میں آپ کی یہ کہانی سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ جو آپ نے سینٹر بنایا، تو یہ سینٹر کیا کر رہا ہے؟ بارک اللہ فیکم فخر بھائی، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ پروگرام میں ہوں الحمدللہ، اور آپ کا میرا ساتھ قریب میرا خیال ہے 10 سال سے تو ہے، جی بالکل ایسے ہی اور آج ہم پہلا پروگرام اکٹھے کر رہے ہیں۔ جی ایسے ہی، میرے لیے سعادت کی بات، اور میرے لیے بھی۔ جی الحمدللہ۔ آپ نے پوچھا کہ سینٹر فار نیو مسلم جو حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جہاں کے لوگ نئے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کی تعلیم و تربیت، ان کے معاشرتی اور سماجی مسائل کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ بنیادی اس پہ فوکس ہمارا ان کی تعلیم و تربیت اور غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے پیچھے کی کہانی، یعنی اگر آپ 2000 کے لگ بھگ جب ہم دیکھتے ہیں تو دین آئی واز اے ٹین ایجر، اور ظاہر ہے کہ ٹین ایج کے بعد ایک شعوری عمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب شعور نے دستک دی زندگی میں، تو شعور جب بھی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ بنیادی 2-3 سوال پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ یہ بنیادی سوال ہے۔ جب میری زندگی میں شعور داخل ہوا تو مجھ سے بھی اس نے یہی پوچھا کہ ہو آر یو، اور کیا کر رہے ہو یہاں پہ، اور پھر کہاں جانا ہے۔ تو یہ سوال میں نے اپنے آپ سے پوچھے، اور مجھے اس کا صحیح سے جواب نہیں ملا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور لڑک پن میں اس کے ارمان، اس کے چاؤ، اس کی خواہشات یہ ہوتی ہیں، اور پھر ہپ ہاپ ہوتا ہے اور زندگی ویسے جئیں جیسے آپ چاہتے ہیں، تو مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید میں غلط ہوں۔ میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے رجوع کیا کہ سر، آئی وانٹ نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف۔ تو انہوں نے کہا دیٹس ویری سمپل، کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیو اور مسیح علیہ السلام کے لیے ہی مرو۔ تمہیں اس پوری کائنات میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو نجات میسر آنے والی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھا کر اپنی جان دے دی۔ تو جو کوئی اس عقیدے پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو اس عقیدے کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو اس دن مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا کہ میں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کام کے کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو ایک اچھا، سچا، پکا مسیحی بننا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بنیادی تعلیمات کو سیکھیں، بنیادی کتابوں کو پڑھیں، انجیل، تورات، یعنی ہمارے جو بائبل ہے اس میں انجیل بھی آ جاتی ہے، تورات بھی آ جاتی ہے، زبور بھی آ جاتی ہے، تو وہ سارا کمپریہنسو وہ۔ تو جب وہ تعلیمات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ اتنی افراد و تفرید کا شکار ہو چکی ہے، اتنے تضادات ہیں، اتنی جو ہے وہ خلاف حقیقت وہ ساری چیزیں، کہ اس میں جو بنیادی عقیدے ہیں، تثلیث کا عقیدہ ہے، تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث، کے وہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ پھر یہ کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور اس کی سزا مسیح علیہ السلام کو بھگتنی پڑی کفارہ دے کے، کروسیفیکیشن کا عقیدہ اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ مسیح علیہ السلام پیدا مریم علیہ السلام سے ہوتے ہیں، لیکن بیٹا ان کو خدا کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عقائد و نظریات تھے کہ جن کو پڑھنے کے بعد ایک اچھا، سچا، پکا عیسائی بننا تو دور، میں نے عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام، لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام، یعنی اسلام کی وجہ سے آپ نے عیسائیت کو چھوڑا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میں نے عیسائیت کو چھوڑا تھا مجھے اسلام کا عشر عشیر بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا، یعنی آغاز میں نظر نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ہمیں تو جو اسلام پہنچا تھا، یہ جو ہم نے معاشرے میں اسلام دیکھا تھا،
وہ بہت عجیب و غریب قسم کا اسلام تھا. ہمیں صحیح اسلام، قرآن و سنت والا اسلام، محمد عربی والا اسلام، صلی صحابہ اللہ علیہ کرام وسلم. والا، سلف صالحین والا قرآن و سنت والا اسلام تو ہمیں کسی نے نہ پہنچایا، نہ بتایا، اور بہت افسوس کی بات نہ کسی نے دکھایا. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو گندے مندے سالہ سال نہ نہانے والے اور بالوں کی لٹیں بنی ہوئی ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ہے. تو خیر عیسائیت سے جب اعلان برات کیا تو ہندو مت کا مطالعہ بھی کیا کہ شاید یہاں سے رات مستقیم میسر آ جائے. پھر سکھ مت کا مطالعہ بھی کیا. پھر بدھائزم کا بھی مطالعہ کیا کہ شاید یہاں کچھ ہے وہ حقائق سے ہمکنار ہو جائیں. لیکن سچی بات ہے کہ ہر طرف سے مایوسی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اسلام کو خود سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب اسلام کو خود اپنی ان نگاہوں سے پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قلب روشن فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے شرح صدر ہوا، تسکین قلب میسر آئی اور راحت جاں میسر آئی. تو پتہ چلا کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی قرآن و سنت میں ہے. یہ قرآن اللہ کی لاسٹ اینڈ فائنل وہ کتاب ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں زندگی گزارنے کے اسباق فراہم کرتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی دیتی ہے. اس میں میرا ایک سوال ہے. آپ نے بڑی جنرل بات کی ہے کہ اسلام کا پڑھا، اسلام کا مطالعہ کیا، اور وہ اسپیسیفکلی اگر آپ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ یہ بتا سکیں کہ کہاں سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کا براہ راست مطالعہ کیا، حدیث کو پڑھا، یا کوئی خاص کتاب پڑھی، اس کے بعد آغاز، پھر اس کو سفر ہوتا ہے انسان جو کرتا ہے، آغاز کہاں سے ہو؟ اصل میں جب ہمارے انظار جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے کمپیریٹیو کا ایک اصول ہے کہ کمپیریٹیو میں اگر آپ نے کسی مذہب کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کی بنیادی کتابیں، یعنی اس کی فلسفی میں نہیں آپ جائیں گے یا اس کی ریلیونٹ کتابوں میں، بلکہ اس کی جو بنیادی کتابیں ہیں، اور اسلام کی بنیادی ترین کتاب قرآن مجید ہے. پھر آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر کا سہارا لینا ہے. رسول اللہ کی سیرت وہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بھی بہترین انداز میں میسر ہے. تو میں نے قرآن سے اس کا آغاز کیا تھا. جب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اسلام کو پڑھنا چاہیے، مسجد میں گیا، اور مسجد میں جانے کے بعد جو ہوا، میں گوش گزار کر دیتا ہوں آپ کے، کہ میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کیسے ہوگا قرآن مجید، میں تو ایک عیسائی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے، اور اگر آپ مسجد میں داخل ہو بھی گئے تو آپ قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بیکاز یو آر اے کرسچن. تو ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. ہمیں بچپن میں عیسائیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کے ساتھ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں بات نہیں کرنی. بات میں ہلکی سی اونچ نیچ ہوئی، اتار چڑھاؤ ہوا، 295C لگائیں گے، یہ ساری زندگی صلاحوں کے پیچھے سڑتے مرتے رہو گے. ہمیں یہ بچپن میں سکھایا. تو میں نے کہا لگتا ہے گڑبڑ ہو گئی. تو خیر انہوں نے کہا کہ جی آپ مسجد میں بھی نہیں داخل ہو سکتے، آپ قرآن کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے. تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق. لیکن جب وہاں سے میں نکلا نا تو میں نے ایک عہد کیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اب میں اسلام کو اور قرآن کو پڑھ کے چھوڑوں گا. دیکھتے ہیں کہ یعنی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی سازش کے تحت جو ہے وہ ہمیں ہاتھ نہیں دور لگایا رکھا جا رہا ہے اور پڑھنا کوئی نہیں اس میں ایسی چیز ہے کہ جو شاید ہم پہ آشکارا ہوگی تو کوئی طوفان آ جائے گا، کوئی یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. تو مجھے لگا کہ اور ضد میں آ کے، یعنی کوئی فضیلت کے طور پہ یا ہدایت کی نیت سے نہیں، بلکہ جو ہے وہ ضد میں آ کے کہ دیکھیں تو صحیح کہ قرآن مجید میں ہے کیا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے قرآن مجید چاہیے. جب انہوں نے قرآن مجید لا کے دیا، میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. اور ایک بار میرے ایک دوست نماز کے لیے مسجد میں گئے اور میں ان کا انتظار کرنے کے لیے باہر کھڑا. تو مسجد کے باہر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو تم میں سے اسے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوا تھا. جب میں نے وہ آیت پڑھی تو میں نے دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں چاہتا ہوں ہدایت کا مسافر ہوں، میں اس کا متلاشی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیں، نصیحت اور آسان، اور اس کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں. تو میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے بعد جب گھر میں آ کے قرآن کھولا، اس کی بنیادی اور ابتدائی آیات کو میں نے جب پڑھنا شروع کیا
تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے نازل کیا. اللہ میں نے جب اس میں دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور میرے لیے یہ بات نہیں تھی. وہ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی تورات، زبور، انجیل میں یہ پڑھا تھا کہ خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا، خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا، یعقوب کا خدا، رب الافواج. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف کروایا شروع میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا. اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کے معنی میں اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور صاف پوشیدہ ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ یعنی پالنے والا، پیدا کرنے والا، حفاظت کرنے والا، کھلانے والا، پرورش کرنے والا، وہ اس کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہی نہیں، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ایک ایسے دن کا مالک کہ جس دن جو ہے وہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا حساب کتاب، جزا اور سزا دے گا. اور اس دن کا وہ حاکم ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے اس دن کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت. اور یہ اللہ نے ہی سکھایا کہ کیا میرے بندے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. گویا کہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ پھر کس کے در پہ، کیوں در در پہ جھک رہے ہیں؟ میرے در پہ جھک جا، میں تجھے در در سے جھکنے پہ بچا لوں گا. مجھ سے مانگنا شروع کر دے، میں در در سے مانگنے سے بچا لوں گا. میرے آگے گریہ زاری اور گڑ گڑانا شروع کر دے، میں تجھے در در پہ گریہ زاری کرنے سے بچا لوں گا. تو یہ میرا اللہ خود ہی. ویئر یو وانٹ ٹو گو، یہ تھا اصل سوال کہ جانا کہاں چاہتے ہو. میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرنا چاہتا ہوں. اللہ جی آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے اور ابدی عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ ہے سیدھا راستہ کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرا رب بھی وہی ہے، تیرا رب بھی وہی ہے. تو پھر کدھر جا رہے؟ تو قرآن کو جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ نے یہ قرآن میری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ میرے کفر اور شرک کی صفائی کے لیے نازل کیا ہے، یہ میرے صراط مستقیم، میری ہدایت، میری آخرت کی کامیابی، میری معاشرت اور سماج کو بہتر کر. تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ سارے کا سارا قرآن اللہ نے میرے لیے نازل کیا ہے اور مسلمان مجھے اس سے ہی دور رکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا. ہمارے محترم ساجد میر صاحب کی ایک کتاب ہے عیسائیت مطالعہ و تجزیہ. ایک بار پروفیسر ساجد میر صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ کیسی لگی تھی کتاب جب پڑھی تھی. میں نے کہا ایک کڑوی گولی ہے، جب منہ میں ڈالی تو نگلی نہیں جا رہی تھی، لیکن جب نگلی تو باعث شفا ثابت ہوئی الحمدللہ. تو وہ کتاب، پھر اور کتابیں، تو 6 سال کا مطالعہ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ایک ایسی جاذبیت ہے، ایک ایسی کشش ہے کہ مشرکین مکہ میں سے اکثر لوگ جو کہا کرتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرنا، ملنا نہ، ان کے سامنے نہ جانا، وگرنہ وہ ایسا سحر کریں گے کہ انہیں کے ہو جاؤ گے. میں اس کو ریئلائز کرتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کی کتابیں ہیں، اگر اس میں اتنی کشش ہے تو واللہ رسول اللہ کی ملاقات کتنی کشش ہے. ایسے ہی نہیں تھا کہ جو ایک بار ملتا تھا پھر وہ کہیں اور جاتا نہیں تھا. ثمامہ بن اوصال آپ علیہ السلام نے شفقت، محبت، درگزر، احسار، قربانی کر کے معاف کر کے کہا کہ ثمامہ کو جانے دو. تو ثمامہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ثمامہ کو کھول دو، اس کو جانے دو، تو قدم تو میرے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے لیکن دل میرا رسول اللہ کی طرف کھنچ رہا تھا. تو میں آج الحمدللہ، مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ رسول اللہ سے محبت اتنی کیسے کر سکتے، یعنی تم جانتے ہو. تو میں کہتا ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس سے میں کس قدر محبت کر بیٹھا ہوں. زمانہ عیسائیت کی بات ہے کہ رسول اللہ کی اکثر ایسی سنتیں تھیں، اکثر ایسے اعمال تھے مسنون
کہ جن کو میں زمانہ عیسائیت میں بجا لایا کرتا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ جن کے نبی ہیں ان سے شاید اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، تو غیر اختیاری طور پر رسول اللہ کو اپنا دل دے بیٹھا، آپ سے محبت کر بیٹھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ، اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد۔ مجھے محبت ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہر عمل، ہر سنت، ہر قول، ہر فعل اچھا لگنا شروع ہو گیا، دل میں جو ہے وہ پیوست ہونا شروع ہو گیا، تو پھر خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ دین آئی واز امبریز اسلام، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرا اللہ مجھے اسی اسلام پہ زندہ رکھیں اور اسی اسلام میں مجھے موت عطا فرمائے۔ عبدالرحمٰن بھائی، آپ نے ماشاءاللہ وہ ہمارا بھی ایمان تازہ کر دیا۔ یہ واقعی ہی یہ ایک ایسا انسان کا سفر ہے ہدایت کا اور رہنمائی کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور جلال کو محسوس کرنے کا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمال کو، شخصیت کے جمال کو اور آپ کی شخصیت کے سحر کو محسوس کرنے کا، کہ اگر کسی مسلمان کو یہ احساس ہو تو اس کے بعد پھر ظاہر بات وہ زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، اور یقیناً آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سعادت یہ عطا فرمائی۔ اس میں عبدالرحمٰن بھائی اگر ہم تھوڑا سا اس کو مجھے، اب جب آپ نے خود اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ نے ظاہر بھائی یہ سمجھا کہ یہ جو نعمت ہے اور یہ جو دولت ہے اور یہ جو ایک سعادت ہے، یہ ان لوگوں سے محروم کیوں رہیں جیسے آپ کو آغاز میں جو محروم رکھا گیا، پھر آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دوں، تو ظاہر بات ہے پھر آپ کے ساتھ پہلے خوش ہوتے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تو پھر اس کے بعد کا جو آپ کا تھا کہ جب، بلکہ آپ کا اصل سوال تو یہ تھا کہ نیو مسلم آرگنائزیشن، تو اس کا وہ جو بنیادی مرحلہ تھا وہ یہ تھا، تو بالکل اس میں یہ جواب بھی آ جائے کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام قبول کیا، دین آئی واز ان دبئی، میں بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، اور وہاں پہ جو ہے وہ مصروفیت تھی میری سونار کے کام کے حوالے سے، اور گیا تو میں ایک بڑا آدمی بننے کے لیے تھا، واللہ اللہ نے بڑا آدمی بنا دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ ہمارے استاد نے ایک بار کہا تھا کہ جو حامل قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا، تو میں تو وہاں پر مال و دولت اور پیسے اور شہرت کی بھوک لے کے گیا تھا کہ مال و دولت کمائیں گے، بڑے آدمی، لیکن اللہ نے حقیقی معنوں میں بڑا آدمی بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے بڑا آدمی بنا دیا، الحمدللہ۔ جب اسلام قبول کیا تو اب جو ہے وہ مال و دولت کی جو اصل حقیقت تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آشکارا فرمائی، اور سارا کچھ پیک اپ کیا اور سوچا کہ نہیں، اب اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں تک یہ حقیقی دولت جو ہے یہ پہنچانی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستان آئے۔ پاکستان آنے کے بعد سچی بات ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو پرمشقت بھی تھا، مشکلوں بھرا بھی تھا، تنگی تکلیفوں سے لبریز بھی تھا، اور شدید ناگوار تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ محض یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک ایسا ایمان کا بیلنا ہے کہ جس کے اندر سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے۔ تو وہ آزمائشیں، وہ مشکلات کا ایک دور، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کی تربیت کا ایک ذریعہ بنایا، اللہ کی سنت ہے۔ بلال سے پوچھا کہ بلال، جب تم لات، منات، عزا، نائلہ، یغوث اور دیگر بتوں کی عبادت کرتے تھے تو زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، اب جب سے تم نے عہد کہنا شروع کیا ہے تو کبھی چھال کی رسی گلے میں ڈال کے تمہیں کھینچا جاتا ہے، کبھی گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے، کبھی سرخ پتھر سینے کے اوپر رکھ کے دوپ میں لٹا دیا جاتا ہے، کبھی درخت کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں باندھ دیا جاتا ہے، تو یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو بلال نے کہا کہ
جب تم برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو نا کہ کچا ہے کہ پکا ہے. تو کہا کہ ہاں. کہا کہ اللہ بھی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے. اللہ. تو یہ تربیت کے مراحل ہیں. اور الحمدللہ جن کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مراحل میں ڈالتے ہیں نا, ایک اللہ کا اور جو ہے وہ الحمدللہ قدرت دیکھنے کا موقع ملا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریوں میں ڈالتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو جب سائیکل سکھا رہے ہوتے ہیں تو بچہ جب سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے ہم پکڑ کے رکھتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے. میرا اللہ کیسے چھوڑ دے گا. اللہ مشکلات میں ڈالتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ تمام تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریاں, وہ مشکل مراحل میرے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے. اور اپنے خاندان کے لوگوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا, دعوت و تبلیغ کا کام کیا. وہی خاندان جنہوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا, جنہوں نے کہا کہ جو عبد الوارث سے ملے گا اس کا بھی بائیکاٹ ہوگا. ایک وقت والدین نے بھی معذرت کر لی کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, تم نے مسیح کے ساتھ بغاوت کی ہے, دفع ہو جو گھر سے. بہنوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم اپنے سسرال والوں کو فیس نہیں کر سکتے. بھائی جو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یو کین گو اینی ویئر. خاندان والوں نے ویسے بائیکاٹ کر دیا. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں لوگ مشقت سمجھتے ہیں, لیکن میرا تجربہ بالکل مختلف رہا کہ میں نے سنت کے مطابق زندگی بسر کی تو الحمدللہ رب العالمین جیسے شمع کی طرف پروانے لپک آتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی محبت, شفقت ایسے مجھے میسر آئی. میں مسنون سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا, سنت کے مطابق لوگوں سے معاملات کر رہا تھا, بات چیت کر رہا تھا. وہی جو میرے دشمن بنے تھے وہ سارے کے سارے میرے دوست بن گئے. وہی خاندان والے لوگ آج ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عبد الوارث ہمارے گھر میں آ کے ایک کپ چائے کا پی لے. پچھلے دنوں اپنی ہمشیرہ کے یہاں تھا تو خوشی سے اس کو کوئی جا نہیں مل رہی تھی کہ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی الحمدللہ کہ میرا بھائی میرے گھر آیا الحمدللہ. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 2000 لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا دیا مجھے. اور سچی بات ہے کہ یہ 2000 کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر والے دن اللہ پوچھ لیں کہ اتنے وسائل دیے تھے, اتنی نعمتیں دی تھیں, ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیات میسر تھیں, اور پھر بھی صرف 2000 لوگوں کو مسلمان کر سکے. تو اس کے بعد مجھے اس بات کی شدید کمی محسوس ہوئی کہ ہمارے یہاں ہر چیز ہے. ایون دو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم ایجوکیشن سینٹر اور پروٹیکشن سینٹر. تو گھوڑے ہاسپٹل تو ہمارے یہاں پہ اینیمل ہاسپٹل وغیرہ تو آپ کو مل جائیں گے, لیکن نیو مسلم ایجوکیشن یا پروٹیکشن سینٹر نہیں تھا. اللہ نے اس کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے بزرگ پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب, خواجہ اعجاز صاحب اور دیگر احباب ہمارے, تو اس میں الحمدللہ شامل حال رہے حافظ عبد الوہی صاحب, مولانا نعمان فاروقی صاحب. تو ان سب کے توسط سے, تعاون سے, عبد المالک مجاہد صاحب, پہلی نیو مسلم کانفرنس 70 سال کی تاریخ میں پہلی بار نیو مسلم کانفرنس پاکستان میں ہوئی, اور وہ دارالاسلام کی مسجد میں. تو الحمدللہ یہ ادارے کی بنیاد رکھی ہم نے. ادارے کی بنیاد رکھنے کے بعد اس کا جو بنیادی کام تھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت, ان کے فوری طور پہ جو معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کی جائیں. پھر یہ کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے. پھر یہ کہ غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں, سوالات ہیں, اشکالات ہیں, احسن طریقے سے ان سوالات کے ان کو جواب دیے جائیں. میں حیران ہوں کہ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں محض 1 کروڑ غیر مسلم بس رہے ہیں. نہ وہ ہمیں عیسائی کر سکے اور نہ ہم ان کو مسلمان کر سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم عیسائی اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہمارے نظریات, افکار, عقائد اور تعلیمات ایسی پختہ ہیں کہ الحمدللہ ہمیں دوسرا مذہب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں تو بالکل جو ہے وہ کمزور بنیادیں ہیں عقائد و نظریات اور فلسفے کی.
تو ان کو ہم کیوں آج تک مسلمان نہیں کر سکے؟ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے اخلاق، معاملات اور کردار سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا ویسے ہم نے نہیں کیا، اس لیے وہ آج تک وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یعنی یہ 48,000 فگر تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، 48,000 سے آج وہ 1 کروڑ کی تعداد. نہ بیچارے جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور نہ ان تک جو ہے وہ اس طرح سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا آپ اس کے 2 مرحلے ہیں، کہ میں پچھلے دنوں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ آپ نے ایک نیا ایک کمپلیکس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور یقیناً بہت ہی نوبل کاز ہے کہ آپ چونکہ آپ اس پروسیس سے خود گزرے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، جیسے آپ ابھی بتا بھی رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنوں سے بچھڑنا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ آپ کو جب آپ نیا دین قبول کرتے ہیں تو اس پہ آتے ہیں. تو اس نیو کمپلیکس میں آپ کیا کیا، جیسے آپ نے خیر ذکر تو کیا ضمناً آپ نے، جو ہے کیا اس کیا میں تفصیل؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. اگر کسی عورت نے اسلام قبول کیا ہے تو شوہر گھر سے نکال دیتا ہے، مرد نے اسلام قبول کیا ہے تو گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں، خاندان والے بائک آؤٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی. اور ہمارے پاس جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر طرح کی سہولیات ہیں یہاں، جو ہے وہ تحفظ نسواں کے نام پہ ایسی جو ہے وہ عمارتیں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر موجود ہیں کہ جو اپنے شوہر سے طلاق لے لے اور اس کے پاس کوئی رہنے کی ان کے لیے بھی. لیکن جو دارالمان اللہ کے اور اس کے رسول کے نام پہ ملک بنا ہے، اگر اسی کے نام پہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لیے کوئی ایسی تو یہ اصل میں ہمارے جو ایک نیو مسلم کمپلیکس ہیبیٹیٹ ہے، اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، جن کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بچے چھین لیے. تو کر تو اب بھی رہے ہیں، لیکن وہ ایک آئیڈیل ایک ہم یعنی اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کہ یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو وہ نیو مسلم کے لیے. وہاں پہ ان کی رہائش کا انتظام ہے، تعلیم و تربیت کا ہے، وہاں ان کی جو ہے وہ مختلف ہنر سکھانے کا انتظام ہے، مسجد ہے، پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ بچوں کے لیے اسکول ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ایک پلیٹ فارم ہو کہ جہاں پر کوئی نیو مسلم کسی طرح کی اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو ان کے لیے کر اب بھی رہے ہیں، الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک تو یہ اسٹیٹ کس آف دا جگہ بنا آرٹ. رہے ہیں یہ والا جو کمپلیکس ہے، یہ کہاں بنا رہے ہیں؟ یہ سوئے اصل پہ ہے جی، فیروزپور روڈ فیروز پور سوئے روڈ اصل پہ. الحمدللہ 6 کنال کا پروجیکٹ ہے اور ابھی الحمدللہ اس کا 25% کام عزت بھائی، مکمل ہو چکا ہے. یہ ماشاء اللہ بڑی آپ نے ایمان افروز اور بڑی آپ نے جو ہے وہ دل کو چھو لینے والی جو ہے نا وہ آپ نے تفصیلات بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے سفر کو مبارک کرے، اور آپ کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس کو جو ہے مزید اس کو برکتوں سے نوازے، اس کو جو ہے مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے. اچھا، میں آپ نے ابھی جیسے ذکر بھی کیا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں کر سکے. اچھا، آپ کا بھی ایک مشاہدہ ہے، آپ نے ایک وہ زندگی بھی دیکھی ہے کہ جب آپ عیسائی تھے، پھر آپ نے زندگی بھی دیکھی جب آپ مسلمان تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سنت کے مطابق زندگی بسر کی تو میں نے دیکھا کہ لوگ میری طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہوئے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا بڑی کمزوری ہے جو آپ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے، یا کم از کم ہمیں یہ ہوگا تو پھر شاید جو ہے وہ ہم سے متاثر ہو کے جو ہے نا لوگ اس طرف آ سکیں گے؟ میں چونکہ اس پہ پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو ہاؤ ٹو دعویٰ، اور یہ سارے ظاہر موضوعات میرے ٹاپکس ہیں. تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اکثر لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ عبدالواجد بھائی وہ کیا کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں کہ دعوت کے لیے کیا ضروری ہے. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ایک نقطہ سمجھنا چاہتے ہیں دعوت کے لیے تو وہ یہ ہے کہ اچھے مسلمان بن جائیے، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا داعی بنا دیں گے. اس میں دیکھیے کہ اس میں نہ صرف غیر مسلموں کا فائدہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے، بلکہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کا حکم ہے مستقل کہ اے ایمان والو ڈنڈی باز مسلمان نہ بننا. اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پورے کے پورے مسلمان ہونا. ایک تو اللہ کے حکم کی بجا آوری ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ایک ذمہ داری لگائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلز. تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو. اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے. یہ حکم بھی پورا ہو جائے گا. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن،
اپنا تو بن. وہ آپ کی من کی مجلس بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ اکثر من کی مجلس میں بھی باتیں جو کرتے. تو آپ دیکھیے نا کہ ہم اس لیے نہ اچھے مسلمان بنے کہ دوسرے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں ہمیں دیکھ, اس لیے ہی اچھے مسلمان بن جائے کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا انحصار بھی تو اسی پہ ہی ہے نا. تو جب تک بھائی جان ہم اچھے سچے پکے مسلمان نہیں بنیں گے نا, غیر مسلم ہماری باتوں مجھے تو یہ سے لگ رہا ہے کہ متاثر ہونے والے نہیں آپ ہیں. بات کر رہے ہیں پکے سچے مسلمان, لگ رہا ہے کہ یہ شعوری مسلمان بننے والی شاید ایگزیکٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ نے خود پڑھا سمجھا. مجھے لگتا ہے کہیں پہ یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ خود ہم نے پڑھا نہیں ہوا, خود ہم نے سیکھا نہیں ہوا, خود سمجھا نہیں ہوا اور عمل کی نیت سے نہیں سیکھا ہوا, تو شاید اس لیے مشکل ہوتا ہے ہمیں. لیکن آپ دیکھیں نا, ہمیں یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ یو آر مسلم اور آپ ہی جنت میں جائیں گے, آپ ہی کا حق ہے. کتنے مسلمان ہوں گے کہ جن کے نادرا کے دفاتر میں تو محمد ارسلان, محمد ابراہیم, محمد جنید نام لکھا ہوگا, عبداللہ, عبد الرحمن لکھا ہوگا, لیکن اللہ کے رجسٹرڈ میں ان کا نام اہل نار میں سے ہوگا. یعنی ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جنت میں حق صرف مسلمان کا ہے, لیکن جس مسلمان کا حق ہے نا, ان کی اوصاف وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں فرما دی ہے. ان کی اوصاف وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, اس پہ توکل کرنے والے ہیں, جو رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع اور آپ کی زندگی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے ہیں, وہ ہیں. تو یہ ایک ہمارے اندر, جب تک ہم شعوری طور پہ شروع سے شروع نہیں کریں گے, سچی بات ہے ہم مسلمان نہیں بن سکتے. ہمیں شعوری طور پہ پڑھنا پڑے گا کہ میں کون ہوں, ہمیں شعوری طور پہ قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا کہ میرا ذکر کہاں پہ ہے, ہمیں سنت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا اس وقت جو ہے وہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, کہ کیا میں واقعی مسلمان ایگزسٹ کر بھی رہا ہوں یا بس میرے نام کے ساتھ عبد الرحمن لکھا ہوا. تو آپ نے جو پوچھا کہ اس وقت ہمارے اچھی باتوں کا انسائکلوپیڈیا, جتنی دنیا میں اچھی باتیں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے, بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اچھی باتیں جو دنیا میں اچھی باتیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا, ان کا انسائکلوپیڈیا تیار ہو چکا ہے. اب ضرورت باتوں کرنے کی نہیں, اب ضرورت ان پہ عمل کرنے کی. اللہ کی قسم, دنیا میں لوگ آپ کے منتظر ہیں, وہ پریشان ہے. کوئی سٹریس کا جو ہے وہ مریض بنا بیٹھا ہے, کوئی انزائٹی کا, کوئی ڈپریشن کا, کوئی تنگی, تکلیف, پریشانی, مجبوری, مال و دولت, شہرت, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک آئسولیشن میں ہے, وہ ایک کرب میں ہے, کیونکہ وہ اپنے خالق حقیقی سے دور ہے, وہ اس کو پہچاننے سے قاصر ہے, وہ اس سے محروم ہے, وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے محروم ہے. اور جنہوں نے ان کو یہ حقیقی تعلیمات سے آشنا کروانا تھا, وہ تو خود بیچارے گمراہی کی شکار ہوئے, خود علم ہی نہیں ہے یا اس کو تو واللہ ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم ایک اچھے باشعور مسلمان ہوں اور ان تک پیغام پہنچائیں. واللہ ہے لوگ, انسانیت اس وقت سسک رہی ہے, انسانیت اس وقت تڑپ رہی ہے, انسانیت اس وقت پریشان حال ہے, اور ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے. اسلام اس کا جو ہے وہ مسائل کا حل بتاتا ہے. اللہ کی قسم ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمت ہے, لیکن اسلام سے محروم ہے. اور اسلام سے محروم اس لیے کہ ہم نے ان تک پیغام پہنچایا. اس میں ایسے بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو چلو ان کو جن کے پاس نہیں ہے پیغام, جن کے پاس تعلیمات نہیں ہیں, وہ تو بیچارے پریشان ہوں, ان کے پاس حق نہیں ہے, ان کے پاس اصل بات نہیں ہے. مسلمان بھی تو پریشان ہے, اس لیے پریشان ہے. یعنی وہ مسلمانوں کی پریشانی اس سے دوہری ہے. کیوں کہ ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ, لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ اللہ ربی, کہ اللہ میرا رب ہے, لیکن وہ منتیں مرادیں کس سے مانگ رہا ہے, وہ حاجت روا اور مشکل کشا کس کو اپنا بنا کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ التفات کس کے پاس کر رہا ہے. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ عبدالواعظ بھائی بیٹا شدید بیمار ہے اور سمجھ نہیں آ رہی, ڈاکٹروں کے پاس جا کے جو ہے وہ ہلکان ہو پڑے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں عبدالواعظ بھائی. میں نے کہا کہ آپ ظاہری اسباب کو تو تلاش کر رہے ہیں, حقیقی ڈاکٹر اور حقیقی شفا دینے والا تو میرا اللہ ہے. کیا 2 رکعت پڑھ کے آپ نے استغفار کی؟ کیونکہ وہ تو آپ کی جو ہے وہ تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے لیے جو ہے وہ آزمائش بنا دیا گیا ہے. کیا آپ نے اللہ سے شفا مانگی, اللہ سے استغفار کی, اللہ سے توبہ کی؟ ہاں, اگر آپ حقیقی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ممدو معاون ہوگا. اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے آپ کو سیکنڈ پرائورٹی پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا.
اللہ ہمیشہ اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرواتا ہے. اور میں نے کہا کہ استاد صاحب فرسٹ پریورٹی پہ اگر ہم نہیں مانیں اور اس کو ہم تھرڈ پریورٹی پہ کام تو پھر بھی ہمارا وہ کر دیتا ہے. تو کہا کہ یہی تو اللہ کا کمال ہے کہ وہ کام کر دیتا ہے لیکن فرسٹ پریورٹی کے درجات جس سے تمہیں ہمکنار ہونا تھا اس سے تم محروم کر دیے جاتے ہو. سے تو محروم ہو. تو آج ہمارا دوہرا جو معیار یعنی دوہری پریشانی کے اسباب وہ یہ ہیں کہ اللہ کو ماننے کے باوجود اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات نہیں کر رہے. اور اس کی وہ رحمت اور اس کا وہ جو فضل جو ہے ہمارے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکوہ بھی تو کیا نا, انہوں نے اس طرح سے قدر ہی نہیں کی جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اور سچی بات ہے کہ مجھے آج تک یاد نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ایک نالائق مسلمان ہوں, آپ مجھ سے بہت اچھے مسلمان ہیں اور مجھے اس طرح سے وہ ماں کی کوکھ میسر نہیں آئی جس طرح آپ کو ماں کی کوکھ میں لوریاں میسر آئیں, معوذتین کے دم میسر آئے. مجھے تو اس طرح سے تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یعنی آج تک میرا ایکسپیرینس ہے, میری کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو میں نے اللہ سے مانگی ہو اور میری پوری, مجھے آج تک کوئی ایسی دعا یاد نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے, ہاں اس میں تاخیر ہوئی ہوگی, دیر ہوئی, اور اس میں مجھے یقین ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہم کو عطا نہیں فرماتے کہ وہ وقت ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا, وقت سوٹیبل نہیں ہوتا. تو دیر سے ملا لیکن مجھے آج تک ایسا یاد نہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی دعا مانگی اور اللہ نے وہ پوری نہ کی. اور ہم کدھر جا رہے ہیں, یعنی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا تو یعنی ہم اللہ کو ماننے کے بعد وہ ایک دہریے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہریہ ایک منافق سے یعنی وہ تو سرے سے ہی ڈینائی کر رہا ہے نا, وہ تو مان ہی نہیں رہا. اور مان نہیں رہا اس لیے کہ اس کے پاس لاجک ہے, اس کے پاس لاجک ہے کہ وہ خود, ہاں جب اس کو پتہ چل جائے گا نا کہ واقعی اللہ ایگزسٹ تو وہ ہم سے زیادہ اچھا مسلمان ہوگا. تو ہمارا تو معاملہ ہی بڑا الٹا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں, اللہ کی مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم بھی پریشان ہیں اور یہ ہماری پریشانی بچا ہے. عبدالباسط بھائی یہ بتائیے, یہ جو مطلب آپ نے مسلمانوں کے حوالے سے بات کی کہ وہ اس کو پڑھتے نہیں یا اگر پڑھا ہے تو عمل نہیں کرتے, شعوری طور پر اسلام کو بولنے کی. اچھا کرسچینٹی میں کیا ہے اب؟ اچھا اب جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی بنیادیں بہت کمزور ہیں اور وہ بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس کے باوجود بھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرسمس کا کیا ایام ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر یہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں. تو اگر اس کی بنیاد نہیں ہے اور یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ لوگ قبول بھی کرتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے یہ بات صحیح فرمائی کہ جس طرح مسلمانوں کا معاملہ ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ عیسائیت میں پیدا ہوئے, شروع سے انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کہا جا رہا ہے تو ان کا عقیدہ بن گیا, وہ خدا کا بیٹا بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں کفارے پہ. لیکن جو بیسک اس کی مت ہے, جو وہ ایک ڈیپتھ اسٹڈی ہے, یہ بہت شاذ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں پھر وہ قریب یہ ہے کہ وہ عیسائی بھی نہیں رہتے. تو ایک بات تو یہ بالکل بنیادی طور پہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے جو ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کرسمس کا جو ایک سیلیبریشن کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے جس میں نہ صرف عیسائی بلکہ ہمارے کچھ نادان مسلمان بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دس از ناٹ برتھ ڈے آف دا جیزس, لیکن یہ ایک پیگنزم کی ایک رسم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں یعنی ابھی تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ کس کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ کوئی 10-15 ایسے دیوتا جو ہندوؤں کے ہیں, چائنیز کے ہیں, بدھا کے ہیں, بلکہ جو مسیحیوں کی ہی اپنی ایک کتاب ہے قاموس الکتاب, اس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو قاموس الکتاب کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ 500 سم تھنگ میں 500 عیسوی یعنی وہ کہتے ہیں کہ 325 عیسوی تک تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور جب کانسٹنٹائن نے جب عیسائیت قبول کی تو پہلی بار 325 میں منانے کا اس کا ثبوت ملتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روم میں جشن زحل منایا جاتا تھا, اور جشن زحل جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے میں, اس کو سیچورنلی انگلش میں کہتے ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ منایا جاتا تھا. اور جب عیسائی ان کے یہاں پہنچے عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں, تو انہوں نے سوچا کہ ہم رومن کو کرسچنائز کرتے ہیں,
یعنی رومن کی جو تہذیب تمدن ہے ان کو عیسائیت پہنچانے انہوں نے عیسائیت کو ہی رومنائز کر دیا، بجائے یہ ان میں اپنی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اپنے افکار و نظریات جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتے، تو انہیں ان سے مطابق اس لیے کہ چلیں یہ کہیں گے کہ دقیانوس نہیں ہے یا بہت یہ تنگ نظر نہیں ہے، تو ان کی رسمیں لیتے 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 ان کا جو سب سے بڑا جشن زحل تھا سیچرنلیہ، اس کو عیسائیت نے اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے مطابق اس کے بعد پھر ان کا ایک راہب ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو 25 دسمبر پہ نہ منایا جائے، بلکہ یہ اس کی جو صحیح تاریخیں ہیں وہ فیبرری مارچ بنتی ہیں، جو صحیح ڈیٹیں ہیں، تو یعنی اتنے بڑے لیول پہ منانا اور ان کے اپنے ایکسپرٹس کا اپنی کتابوں کا یہ کہنا، آپ تصور کیجئے کہ پھر یہ جہالت ہی ہے نا۔ اور اب مجھے آپ بتائیے کہ یعنی ہماری دنیا کے جو عیسائی ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک ہے، اور کیتھولک کا جس کو وہ باپ کا درجہ دیتے ہیں پوپ بینیڈکٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جیسس آف نازرت میں، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اس بات کی بحث کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو سال بھی کنفرم نہیں ہے کہ کس سال میں مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح کینن فیرر اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش 6 سال قبل ہو چکی تھی، یعنی آج جو 2022 ہم یعنی منا رہے ہیں، یا ہمارا جو گریگورین کیلنڈر کے مطابق 2022 ہے، وہ کہتے ہیں 2022 نہیں بلکہ اس کو 2016 ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح معروف زمانہ مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب کے جو مصنف ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مسیح علیہ السلام اس سے 4 سال قبل پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں پہ اتنا تضاد ہو، اتنے جو ہے وہ مختلف نظریات ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بت پرستانہ ایک رسم تھی جس کو جو ہے وہ عیسائیت نے۔ اور پھر ایک بڑی حیرانگی والی بات آپ کو بتاتا چلو، وہ یہ کہ 1649 میں پوری برٹش امپائر نے اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یہ ایک بت پرستانہ تہوار ہے، اس کو ہم منانے کی، اور باقاعدہ لٹرلی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، آپ یعنی نیٹ پہ جائیے اور اس کا نوٹیفیکیشن بین ہونے کا وہ آپ کو ایزیلی میسر آ جائے گا۔ تو آپ، اور پھر ایک اور اس میں اہم بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تہوار کے منانے میں یکسانیت بھی نہیں ہے، کوئی اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے، اور آرمینیا کی کلیسیا جو ہے وہ اس کو 6 جنوری کو مناتی ہے، اور ایک ان کا گروہ ہے جو اس کو 19 جنوری کو مناتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس میں اتنا تضاد ہو، اتنے اختلافات ہوں، اور کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے بلکہ اس دن جو ہے وہ سورج اور چاند دیوتاؤں کا جو ہے وہ تہوار منایا جاتا تھا، سیچرنلیہ تھا، جشن زحل تھا، اور کرشنا اس دن جو ہے وہ آڈیس اس دن جو ہے وہ پیدا ہوا تھا۔ تو مسلمان کو کم سے کم اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ یار چلے وہ تو بیوقوفی کر رہے ہیں تو ہم کیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ اپنا معاشرتی طور لاعلمی پر اور جہالت کی کہہ رہے معاشرتی طور پر ضرورت ہے، تو اس طرح کوئی مطلب ان کے ساتھ چونکہ رہنا ہے تو کوئی عجیب والی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور دلیل ہے کہ ہم کہیں کہ یار چلیں ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں، یا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، تو بھئی صرف یہی ایک مشرکانہ تہوار رہ گیا ہے کہ جس میں ہم نے ان کے جو ہے وہ دل جوئی کرنی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں گفٹ لے کے نہیں جاتے؟ کیوں جو ہے وہ جب ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اب جو ہے وہ یتیم اور بیوہ کے سر پہ آپ ہاتھ نہیں رکھتے؟ جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کیوں اس بچی کو ہدیے اور تحائف اور اس کے سر پہ جو ہے وہ دست شفقت نہیں رکھتے؟ جب ان کے بیمار ہوتے ہیں تو کیوں عیادت و تیمارداری کرنے کے لیے ہم نہیں جاتے؟ جب یہ گلیوں میں جو ہے وہ خاک روب بیچارے گرمیوں میں جھاڑو پھیر رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے لت پت ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہم ان کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ جب یہ پیاسے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ بس یہی ایک تہوار بچا ہے کہ جس میں ہم نے اپنی ہمدردی کا اور محبت اور شفقت کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بیچارے آپ دیکھیں
جہاں تنگی تکلیف پریشانی مجبوری اور جہاں پہ ضرورت ہے آپ دست شفقت رکھیے. اسلام نے آپ کو منع تو نہیں کیا. اسلام نے تو آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاشرت اختیار کرنے کا, ترغیب دینے کا, اور یہی دعوت و تبلیغ ہے. اور یہ پاکستان میں تو کم سے کم اس کا جو ہے وہ, بلکہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تو, اور جو پھر اکثر آپ اسکالرس دیکھیں گے ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھے ہوئے, سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام, تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بونڈا تصور ہے. ہماری ہر شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے. اور پھر ہم کیوں دوسرے کی تہذیب کی طرف دیکھیں؟ فخر الاسلام بھائی اصل بات یہ ہے, کیا ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے؟ کیا ہماری اپنی تہذیب نہیں ہے؟ ہمارا اپنا تمدن نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں اسلام نے آپ کو سیلیبریٹ کرنے سے روکا ہے, یا اسلام نے آپ کو وہ رہنمائی نہیں کی, یا اسلام نے آپ کو وہ مواقع فراہم نہیں کیے؟ آپ کی اپنی دو عیدیں ہیں. آپ کا ہر جمعے کو جو ہے وہ اپنا ایک خوبصورت مثل عید کا ایک دن ہوتا ہے. آپ کا اپنے اسفار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مواقع فراہم کی ہیں. آپ کے خوبصورت ایسے ایونٹس ہیں اسلام نے مسنون طریقے سے جن کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ تو وہ دیکھیں نا کہ جن کا کوئی کلچر نہیں ہے, جن کا کوئی تمدن نہیں ہے, جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں وہ دین دیا کہ جس کے بارے میں کہا کہ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا, کہ میں تمہیں ایک ایسی ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو اس ملت کے روشن دن کے بارے میں آپ تصور کیجئے کتنا خوبصورت دن ہوگا. ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھیں؟ اور وہ تہذیب جو اپنی ماں کو تو چھوڑ آتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں اور اپنے کتے کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں, یہ تہذیب ہمیں یہ تو نہیں سکھا سکتی نا کہ ایک شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. اللہ کی قسم ہر شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام, ہر شام موسیٰ علیہ السلام کے نام, ہر شام ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ہر شام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام, اور ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہمیں تو روزانہ اس بات کی خوشی منانی چاہیے کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ بھائی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ایک شام کیوں ہے, اتنی کنجوسی اور اتنی جو ہے وہ اپنا کم ظرفی کا مظاہرہ کیوں؟ ہر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. استاذ بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ابھی تو خیر مطلب باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, ابھی زندگی میں بہت سارے یعنی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا ظلام الليل يكفي ما سكبنا من